رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، اور ترمذی شریف میں حدیث ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، زکوٰۃ دینے سے لوگ ڈرنے لگیں، مال چھپا چھپا کے رکھنے لگیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے، اپنے باپ کو دور کرے. فرمایا مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، اور قبیلے کا سردار وہ شخص بنا لیا جائے جو قبیلے کا گناہگار شخص ہے، قوم کا لیڈر اس کا ذلیل ترین آدمی ہو. اور فرمایا کسی شخص کی عزت صرف اس وجہ سے ہو کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرنے لگیں، ناچنے والیاں ناچنے لگیں، گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں، امت کے بعد والے لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں پہ لعن طعن کریں. اس حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. آج ہم اس زمانے میں موجود ہیں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. فرمایا یہ اللہ کی ناراضگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دیکھیے ذرا جائیے سوشل میڈیا پہ، محمد علی مرزا کے نام سے ایک انجینئر ہے، کیا کچھ بکواس نہیں کرتا، وہ قرآن کھول کے بھی بدتمیز بنا بیٹھا ہے، حدیث پڑھ کے بھی بدتمیز بنا بیٹھا ہے. داتا صاحب کے بارے میں باتیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، وہ جو لوگ گزر گئے جن کے ساتھ اس کی ملاقات ہی نہیں ہے، جی جن کے خون پسینے کی کمائی سے، جن کی قربانیوں سے، جن کے گلے کٹے، اور تجھ تک بخاری پہنچی، تجھ تک ترمذی پہنچی، تجھ تک نسائی پہنچی، انہوں نے قربانیاں دے کے تیرے تک انہوں نے یہ کتابیں پہنچائیں، اس لیے کہ تو ان کے بارے میں زبانیں لمبی کرے. یہ عادت ہے، یہ مزاج ہے. اور یاد رکھیے محلے کا سب سے بدتمیز آدمی، سب سے بدتمیز بچہ اس کا فالوور ہوگا. آپ ذرا دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. تو بعد والے لوگ فرمایا پہلے لوگوں کو برا بلا کہنے لگیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم. اور پھر فرمایا کہ شرابیں پی جانے لگے، اور فرمایا کہ امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پہ طعن کریں. اور پھر فرمایا کہ تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دنسائے جانے، اور شکلوں کے مسخ ہونے، اور پتھر برسنے، اور ایسی نشانیوں کی صورت میں لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. جب یہ خباثتیں، جب یہ قباحتیں آ جائیں اس وقت پھر ایسا ہوگا. اور پھر یہ صرف گناہگاروں پہ نہیں ہوگا، یہ نیکوں پر بھی ہوگا، کیونکہ انہیں اپنی جان عزیز ہو گئی. فرمایا پھر نیک بھی نہیں بچیں گے، گناہگار تو اس میں رگڑے ہی جائیں گے، نیکوکار جو ہیں ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ بھی ساتھ ہی دنسا دیے جائیں. اللہ اکبر. بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم پر خدا کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک اور بد سارے اس کا شکار ہوتے ہیں. ہاں ایک فرق ہوگا کہ قیامت کے دن سب اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے اٹھائے جائیں گے.